Bringing your ideas and innovations to the world means solving a lot of problems. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फैसल इस्माइल है और मैं शोबा तालीम से वाबस्ता हूँ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का तालिब इल्म होने के नाते मेरी रिसर्च दौरे हाजिर के मसाइल और उनसे निपटने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और उससे मुतल्लिका प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट पर मरकूज रहती है। हालिया दिनों में हुकूमत को एक बड़ा चैलेंज दरपेश है कि जब भी किसी मरीज़ का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए तो उसके राब्ते में आने वाले लोगों को कैसे ट्रेस किया जाए ताकि बर वक्त उन तक तिब्बी इमदाद और मालूमात पहुँचाई जा सके और मुमकिन तौर पर उन इन्फेक्टेड लोगों को दूसरे लोगों से अलग करके वबा के मज़ीद फैलाव को रोका जा सके। ये नामुमकिन है कि कोई भी शख्स अपने राब्ते में आने वाले सैकड़ों लोगों को याद रख सके, क्योंकि किसी भी शख्स का दिन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दुकानों में या कारोबार की जगह पे हज़ारों लोगों से वास्ता पड़ सकता है। आज से करीबन एक माह कबल मैंने इस मसले के हल के लिए चैलेंज दिया ताकि बर वक्त और मौसर तरीके से उन लोगों का डेटा इकट्ठा किया जा सके जो किसी भी ऐसे शख्स के राब्ते में आए जिसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया और उन लोगों में वायरस मुंतकली के चांसेस भी ज़्यादा हों। अल्हम्दुलिल्लाह एक माह की कोशिश के बाद एक मोबाइल ऐप पर मुश्तमिल ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जो कि इस मसले के हल के लिए मददगार साबित हो सकता है। और इसी तरह का सिस्टम बहुत सारे दूसरे ममालिक जैसे ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और यूएई इस्तेमाल में ला रहे हैं जो उनको कोरोना के खिलाफ इक़दामात में मदद दे रहे हैं। ये सिस्टम पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख कर बनाया गया है और इसकी खासियत यह है कि ये किसी भी शख्स का दरमियानी फासला जो कि 0 से 10 मीटर तक हो मालूम कर सकता है और उन लोगों तक रसाई पहले मुमकिन बनाई जा सकती है जो कम फासले से राब्ते में आए हों और जिनमें वायरस मुंतकली के चांसेस ज़्यादा हों। तो आइए देखते हैं कि ये सिस्टम क्या है और वबा के फैलाव में कमी के लिए ये कैसे मददगार साबित हो सकता है। मुकम्मल सिस्टम मुश्तमिल है एक मोबाइल ऐप पर। मोबाइल ऐप कनेक्टेड है क्लाउड सर्वर के साथ। मोबाइल ऐप 1 से 10 मीटर के दरमियान आने वाले यूज़र्स का डेटा ब्लूटूथ के ज़रिए से एक्सचेंज करेगी, फिर इन यूनिक आईडीज़ को सर्वर पर भेजेगी। सर्वर इस डेटा को सिक्योरिटी चेक के बाद डेटाबेस में स्टोर करेगा। क्लाउड सर्वर के साथ एक वेब ऐप भी मुंसलिक है जिसे महकमा सेहत या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लॉग इन होने के बाद इस डेटाबेस को क्यूरी कर सकेंगे और किसी भी यूनिक आईडी के अगेंस्ट उसके कनेक्शंस को ट्रेस आउट कर सकेंगे। आइए देखते हैं कि ये मोबाइल ऐप कैसे काम करती है। मोबाइल फ़ोन्स ब्लूटूथ के ज़रिए डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करते हैं जो 10 मीटर की रेंज में डेटा ट्रांसफ़र कर सकती हैं। मोबाइल ऐप इसी उसूल पर काम करते हुए 10 मीटर तक की रेंज में आने वाले मोबाइल फ़ोन्स की आईडीज़ को ब्लूटूथ के ज़रिए से एक्सचेंज करती है। इस तरह बाकी मोबाइल्स भी अपनी रेंज में आने वाले मोबाइल्स के साथ आईडीज़ को एक्सचेंज करेंगे, जिससे एक मुकम्मल ट्रेसिंग ट्री बनता है। ऐप सिग्नल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए दूसरे शख्स से फासला और राब्ते का दौरानिया भी मालूम करेगी। ऐप इन तमाम मालूमात को क्लाउड सर्वर पर भेज देगी। अब अगर किसी भी शख्स में कोरोना वायरस की तस्दीक होती है तो हुकूमती इदारे उसकी यूनिक आईडी को इस्तेमाल करके उसके राब्ते में आने वाले दूसरे लोगों तक रसाई मुमकिन बना सकते हैं। पब्लिक के लिए बनाई गई ऐप इंतहाई आसान और आम फहम है। आइए अब देखते हैं कि ऐप को कितनी आसानी से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। यूज़र से किसी भी पर्सनल मालूमात के बजाय सिर्फ उसका मोबाइल नंबर लिया जाएगा। इस तरह मोबाइल नंबर पर मौसूल होने वाले कोड के ज़रिए से वो खुद को रजिस्टर कर सकेगा। ऐप का डिज़ाइन आसान और आम फहम होने के साथ उर्दू में भी हदायत मौजूद हैं, जिससे एक आम शख्स भी इसको इस्तेमाल में लाकर महज चंद क्लिक से खुद को महफूज कर सकता है। रश वाली जगहों पर सिर्फ एक बटन के क्लिक से यूज़र शील्ड को ऑन कर सकेगा, जिसके बाद
اس کے 10 میٹر کے رابطے میں آنے والے لوگ جو اس ایپ کو استعمال کر رہے ہوں گے ان کے ساتھ آئی ڈیز کو ایپ ایکسچینج کرے گی۔ شیلڈ آن کر کے یوزر موبائل کو لاک کر سکتے ہیں، جس کے بعد ایپ بیک گراؤنڈ میں بھی اسکیننگ جاری رکھے گی۔ ایپ یوزرز کو ایک دوسرے کا کسی قسم کا ڈیٹا ایکسیس نہیں ہو سکے گا۔ یہ صرف متعلقہ اداروں کو میسر ہوگا جسے وہ استعمال میں لا کر ممکنہ طور پر انفیکٹڈ لوگوں تک رسائی ممکن بنا سکیں گے۔ اسی طرح یوزر جہاں چاہے شیلڈ بند کر کے ٹریکنگ روک سکتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ عوام الناس کے لیے بنائی گئی ایپ کتنی آسان اور عام فہم ہے، اور ایک عام شخص بھی اس کو استعمال کر کے نہ صرف خود کو بلکہ اپنے ارد گرد دوسرے لوگوں کو بھی محفوظ کر سکتا ہے۔ عوام کی پرائیویسی کا مکمل کنٹرول عوام کے پاس ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح حکومت نہ صرف ایک انفیکٹڈ شخص کے رابطے میں آنے والے لوگوں بلکہ ان لوگوں سے آگے مزید رابطے میں آنے والے ممکنہ طور پر انفیکٹڈ لوگوں کو ٹریس آؤٹ کر سکتے ہیں۔ ہیلتھ اتھارٹیز یا گورنمنٹ ڈیش بورڈ کو استعمال کر کے آسانی سے کسی بھی آئی ڈی کے اگینسٹ مختلف کنیکشنز کو ٹریس آؤٹ کر سکتے ہیں۔ رجسٹر ہونے والے نمبر کے اگینسٹ اس کے مزید رابطے میں آنے والے نمبرز کو ٹریس آؤٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ پرسن 9 کے اگینسٹ ایک پرسن 6 جو ہے وہ رابطے میں آیا ہے، اور ان کا آپس میں جو رابطہ تھا وہ انتہائی کم فاصلے کا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ لوکیشن اور ان کے رابطے کا وقت بھی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر پرسن 6 کے رابطے میں آنے والے مزید لوگوں کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ پرسن 6 کے اگینسٹ پرسن 1 اور پرسن 9 جو ہے وہ رابطے میں آئے۔ اب اسی طرح سے پرسن 1 جو ہے وہ اس کے کلوز رابطے میں تھا۔ اب پرسن 1 کو استعمال کر کے ہم مزید لوگوں تک رسائی ممکن بنا سکتے ہیں۔ پرسن 1 کے اگینسٹ اگر ہم دیکھیں تو پرسن 7 اور پرسن 1-2 جو ہے وہ یونیکلی رابطے میں آئے ہیں۔ تو ایسے ہم کسی بھی نمبر کے اگینسٹ پورے کے پورے ٹری کو ٹریس آؤٹ کر سکتے ہیں، جیسے پرسن 9 سے پرسن 6، پرسن 6 سے پرسن 1، اور پھر پرسن 1 سے پرسن 1-2 اور پرسن 7 کو ٹریس آؤٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے اگر کسی بھی شخص کے کانٹیکٹ میں ہزاروں لوگ آتے ہیں تو ان کو بھی ٹریس آؤٹ کیا جا سکتا ہے، اور ان لوگوں تک پہلے رسائی ممکن بنائی جا سکتی ہے جو کم فاصلے سے ایک دوسرے کے رابطے میں آئے ہوں اور جن کے درمیان وائرس منتقلی کے چانسز زیادہ ہوں۔ اس کے علاوہ کسی بھی انٹریکشن کا ٹائم، سگنل اسٹرینتھ اور اس کی لوکیشن کو بھی ٹریس آؤٹ کیا جا سکتا ہے۔ جیسے پرسن 1 اور پرسن 5 کی ہم لوکیشن دیکھیں گے کہ کس جگہ پہ ان کا انٹریکشن ہوا ہے، تو اس سسٹم سے کسی بھی انٹریکشن کی لوکیشن اور پھر اس پرسن کی لوکیشن فائنڈ آؤٹ کی جا سکتی ہے، اور ایپ سے حاصل ہونے والے ڈیٹا کو استعمال کر کے کسی بھی علاقے میں ممکنہ پھیلاؤ کو مد نظر رکھ کر اس علاقے میں مؤثر طریقے سے اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ کسی بھی سسٹم کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ کتنے لوگوں کی رسائی اس تک ممکن ہے، یا جن لوگوں کے لیے وہ سسٹم بنایا گیا ہے اس میں سے کتنے لوگ اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں۔ پی ٹی اے کے مطابق اس وقت ملک بھر میں 3G 4G صارفین کی تعداد قریباً 76 ملین ہے، یا دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 7 سے 8 کروڑ لوگ اسمارٹ فونز استعمال کرتے ہیں جو کہ اس ایپ کو استعمال میں لا سکتے ہیں، اور یہ زیادہ تر شہروں میں بسنے والے لوگ ہیں جہاں وائرس کے پھیلاؤ کی شرح دیہاتوں اور دور دراز علاقوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر لوگ اس اپلیکیشن کو استعمال میں لاتے ہیں تو بر وقت ان تک معلومات اور حکومتی رسائی ممکن ہو سکے، اس طرح وہ خود کو اور اپنے ارد گرد لوگوں کو مزید نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ اب ایک نظر اس پر ڈالتے ہیں کہ کہاں کہاں لوگ اس اپلیکیشن کو استعمال میں لا سکتے ہیں، استعمال میں لا کے خود کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا خطرہ بازاروں میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، جہاں پہ لوگ ایک دوسرے سے انجان ہوتے ہیں۔ لوگ اگر بازاروں میں اس اپلیکیشن کو استعمال میں لاتے ہیں تو کسی بھی کرونا پازیٹیو شخص کے اطراف میں موجود لوگوں کو آسانی سے ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح ان لوگوں کے درمیان فرق بھی معلوم کیا جا سکتا ہے جو اس شخص سے کم فاصلے میں رابطے میں آئے ہوں اور جن میں وائرس منتقلی کے چانسز زیادہ ہوں، اور ان لوگوں کے درمیان بھی فرق کیا جا سکتا ہے جو کہ اس شخص سے زیادہ فاصلے پر موجود ہوئے ہوں۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں اس اپلیکیشن کے استعمال سے بیٹھے کسی بھی پازیٹیو شخص اور اس کے اطراف میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو آسانی سے ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے،
اسی طرح ان لوگوں کے درمیان بھی فرق کیا جا سکتا ہے جو اس سے زیادہ فاصلے پر موجود ہوئے ہوں۔ کیبز میں اس ایپلیکیشن کو استعمال میں لا کر کسی بھی انفیکٹڈ شخص سے ڈرائیور میں منتقل ہونے کے چانسز اور پھر اس ڈرائیور سے یہ مزید پیسنجر میں منتقل ہونے کے چانسز کو آسانی سے ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح پبلک ڈیلنگ آفیسز میں بھی کسی متاثرہ شخص کے رابطے میں آنے والے آفیسر اور پھر اس آفیسر سے مزید رابطے میں آنے والے لوگوں کو ٹریس آؤٹ کیا جا سکتا ہے۔ مساجد میں موجود کسی بھی متاثرہ شخص کے انتہائی قریبی رابطے میں آنے والے لوگوں اور اس سے کچھ فاصلے پر لوگوں میں بھی فرق کیا جا سکتا ہے تاکہ بر وقت ان تک رسائی ممکن بنائی جا سکے اور وائرس کو مزید پھیلنے سے روکا جا سکے۔ آپ نے دیکھا کہ میں نے حکومتی ڈیش بورڈ پر کچھ مینول کیلکولیشن پرفارم کی تھی، لیکن اس ایپ سے حاصل ہونے والے ڈیٹا پہ اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اپلائی کی جائے تو اس سسٹم کو مزید آٹومیٹ کیا جا سکتا ہے، جو کہ ایک وقت میں ہزاروں ایسی کیلکولیشن پرفارم کر کے متعلقہ افراد کو خودکار طریقے سے الرٹ جاری کر سکتا ہے اور حکومت کو کسی بھی علاقے میں ممکنہ زیادہ پھیلاؤ کے بارے میں معلومات فراہم کر سکتا ہے، جس سے بر وقت اقدامات کر کے پھیلاؤ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ابھی لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ میں اس سسٹم پر اکیلا کام کر رہا ہوں اور یہ اس طرح سے مکمل ہونے میں کافی وقت لے سکتا ہے اور کوئی بھی شخص یا کوئی کمپنی اسے پورے ملک میں لاگو نہیں کر سکتی۔ مجھے متعلقہ حکومتی اداروں کی مدد درکار ہے تاکہ جلد از جلد اس سسٹم کو مکمل کر کے کام میں لایا جا سکے۔ میرے اندازے کے مطابق ایکسپرٹ کی ٹیم کے ساتھ مل کر اس سسٹم میں ہم متعلقہ تبدیلیاں کر کے ایک ہفتے کے اندر اس کو عوام کی حفاظت کے لیے کام میں لا سکتے ہیں۔ پاکستان کے معاشی حالات ایسے ہیں کہ ہم عوام کو زیادہ عرصہ لاک ڈاؤن میں نہیں رکھ سکتے، تو اس کرونا وبا کے ساتھ ہی احتیاطی تدابیر اپنا کر اور نئے درپیش مسائل کا حل تلاش کر کے ہی ہمیں زندگی کو رواں رکھنا ہوگا۔ محتاط رہیں، محفوظ رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔